السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو نجات دی اور بنی اسرائیل کو زمین کا وارث بنایا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واجاوزنا، اور ہم نے پار کروایا۔ یہاں پر نا سے مراد اللہ تعالیٰ ہے اور یہ متکلم کا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واجاوزنا، اور ہم نے پار کروایا بھی بنی اسرائیل کو البحرہ سمندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے اس پار اتار دیا، یعنی سمندر پار کروا دیا۔ فَأَتَوْا، پس وہ آئے، عَلَىٰ قَوْمٍ، ایسے لوگوں کے پاس، یعکفون، کو وہ عبادت کر رہے تھے، علی اصنام، بتوں کی، لاہم، جو انہوں نے اپنے لیے بنا رکھے تھے۔ یعنی سمندر کو پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جو بتوں کی عبادت میں مصروف تھے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر بنی اسرائیل نے کہا بنی اسرائیل نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجل لنا، اجل کر، لنا، ہمارے لیے، الہن، معبود، کما، جیسا کہ، لاہم، ان کے لیے، آلہۃ، معبود ہیں۔ یعنی ان لوگوں کو دیکھ کر بنی اسرائیل نے بھی اللہ کو چھوڑ کر ایک بت کی خواہش ظاہر کی۔ کالا، تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، انکم، بے شک تم، قوم، لوگ ہو، تجہلون، نادان۔ یعنی اس سے بڑی جہالت اور نادانی کیا ہوگی کہ اس اللہ کو چھوڑ کر جس اللہ نے ان کو فرعون سے نجات دی، یعنی فرعون جیسے ظالم سے نجات دی، پھر فرعون کو غرق کر دیا ان کی آنکھوں کے سامنے اور اپنے معجزانہ طریقے سے بنی اسرائیل کو نجات دی، یعنی بنی اسرائیل کو سمندر پار کروایا اپنے معجزانہ طریقے سے۔ پھر بھی انہوں نے اس اللہ کو چھوڑ کر ایک خود ساختہ معبود کی خواہش ظاہر کی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو بڑے ہی جاہل ہو۔ انا، بے شک، ہاؤلائی، یہ تمام کے تمام لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انا ہاؤلائی، بے شک یہ تمام کے تمام لوگ، متبرون، ہلاک ہونے والا ہے، ما، وہ کام، ہم فیہ، جس میں وہ مصروف ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں ان کا یہ کام تباہ ہونے والا ہے، یعنی بتوں کے یہ پجاری یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کام ان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ وباطل، اور باطل ہے، ما، وہ کام، کانو، جو تھے وہ، یعملون، کرتے۔ کالا، تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ؟ یہاں پر جو ہے وہ سوالیہ ہے، غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ، ابغیکم، میں تلاش کروں تمہارے لیے، الہن، معبود، واہوا، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے، فضلکم، فضیلت دی تم کو، علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد کروائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ امت محمدیہ سے پہلے بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پر فضیلت حاصل تھی۔ وَإِذْ، اور جب، انجیناکم، نجات دی تم کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب نجات دی تم کو، من آل فرعون، آل فرعون سے، یعنی فرعون کی قوم سے، یسومونکم، وہ پہنچانتے تھے تم کو، یسومونکم، دیتے تھے تم کو، سوء العذاب، برا عذاب، یقتلون، قتل کر دیتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ رکھتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور ان تمام کاموں میں، بلاؤن، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان آیات میں ان کو اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد کروائے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دی، پھر بھی تم اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے معبود کی تلاش میں ہو۔ وَوَعَدْنَا، اور ہم نے وعدہ دیا، موسیٰ علیہ السلام کو، 30 لیلۃً، 30 راتوں کا، 30 لیلۃً راتیں، وَأَتْمَمْنَاهَا، اور پورا کیا ہم نے اس مدت کو، ب20، 10 کے ساتھ، فَتَمَّ، پس پوری ہو گئی، میقاتُ، مدت، ربی ہی، اس کے رب کی، 40 لیلۃً، 40 راتیں، 40 لیلۃً راتیں۔ اب بنی اسرائیل کو نجات دینے کے بعد،
یعنی فرعون کو غرق کرنے کے بعد اور بنی اسرائیل کو نجات دینے کے بعد اب بنی اسرائیل کی ہدایت کی ضرورت پیش آئی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر تورات دینے کے لیے بلایا، یعنی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے بلایا، پھر ان میں مزید اضافہ کر کے 40 راتیں مقرر کی۔ تو اب اس آیت میں اسی بات کا بیان ہے۔ وقالا، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لیخیہ اپنے بھائی کے لیے، ہارون سے، اخلفنی پیچھے رہ میرے، فی قومی میری قوم میں، اخلفنی یعنی خلیفہ بن میرا، اخلفنی جانشی بن میرا، فی قومی میری قوم میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے جانے کے بعد میری قوم میں میرا جانشی بن، یعنی قوم کی اصلاح کے لیے میرے پیچھے میری قوم میں رہنا، اصلی اور اصلاح کرنا، ولا تتبع اور نہ پیروی کرنا، سبیل المفسدین فساد کرنے والوں کی راہ کی، یعنی لوگوں کی اصلاح کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میرے بعد قوم میں پیچھے رہنا۔ ولما، اور جب جا آئے موسیٰ علیہ السلام لیمیقاتنا ہماری مقرر کی ہوئی مدت کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آئے موسیٰ علیہ السلام لیمیقاتنا ہماری مدت کے لیے، وکلمہ، اور کلام کیا اس سے ربہ اس کے رب نے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست گفتگو کی تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں، یعنی گفتگو کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں، اور انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کر دیا، یعنی کالا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ربی، اے میرے رب، آرینی دکھا مجھ کو اپنی جھلک، انظر کہ میں دیکھوں، الیکا تیری طرف، کالا تو کہا اللہ تعالیٰ نے لن ترانی ہرگز نہیں تو مجھے دیکھ سکتا، لن ترانی، لن کا معنی ہرگز نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کام کی نفی فرما دی کہ ہرگز نہیں تو مجھے دیکھ سکتے۔ یہاں پر لن کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے معتزلہ نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، تو ان کا یہ قول صحیح احادیث کے بھی خلاف ہے، جس طرح کہ احادیث سے ثابت ہے کہ اہل ایمان جو ہے وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور یہ اہل سنت کا مسلک بھی ہے، یعنی اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ دنیا میں تو کوئی بھی آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن آخرت میں ایمان والے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ آنکھوں میں اتنی قوت دے دیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ برداشت کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن انظر دیکھ الی الجبل پہاڑ کی طرف، فَإِنِ اسْتَقَرَّ، فَإِن پس اگر استقرہ وہ قائم رہا، یعنی پہاڑ مکانہ اپنی جگہ پر، فسوف پس ان قریب ترانی تم مجھے دیکھ سکو گے، فلما پس جب تجلی جلوہ دکھایا ربہ اس کے رب نے للجبل پہاڑ پر، جعلہ تو کر دیا اس کو دکن ٹکڑے ٹکڑے، یعنی ریزہ ریزہ کر دیا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنا جلوہ دکھایا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، وخرا اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام صاعقاً بے ہوش ہو کر، فلما پس جب افاقہ ان کو ہوش آیا، قالا تو فرمایا موسیٰ نے سبحانکا، اے اللہ تو پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، جلالت کا اظہار کیا، تبت علیکا میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف، وانا اور میں اول المومنین پہلا ایمان والا ہوں۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، یعنی میدان محشر میں جب اللہ تعالیٰ فیصلے کے لیے اپنا نزول اجلال فرمائیں گے تو تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور میں پہلا شخص ہوں جو ہوش میں آؤں گا، یعنی سب سے پہلے میں ہی ہوش میں آؤں گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایہ تھامے کھڑے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا پھر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کی بے ہوشی کے بدلے ان کو آخرت کی بے ہوشی سے علیحدہ رکھا۔ تو اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قالا سبحانکا تبت علیکا وانا اول المومنین، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کا اظہار کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا عاجز بندہ ہوں،
مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ کوئی بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ کالا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا موسیٰ اے موسیٰ انی استفیتک، بے شک میں نے چن لیا تجھ کو، علی الناسی لوگوں پر، بھی رسالتی اپنی رسالت کے لیے، یعنی تبلیغ کے لیے میں نے تجھ کو لوگوں پر چن لیا، وہ بکلامی اور اپنے کلام کے ساتھ۔ یہ دوسری مرتبہ کلام تھا جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا۔ اس سے پہلے جب آپ آگ لینے کے لیے گئے اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا، یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، اور اب یہ دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخُذْ پس پکڑ ما آتیتک، جو میں دوں تجھ کو، وَکُن اور ہو جا من الشاکرین، شکر ادا کرنے والوں میں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تورات کو لے لے اور میں نے تجھے اپنا نبی چن لیا لوگوں پر، یعنی اپنی رسالت کے لیے، اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے میں نے تجھ کو لوگوں کے لیے چن لیا۔ اب انشاءاللہ باقی کا واقعہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔